الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ حشر شروع ہو رہی ہے۔ حشر کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں۔ یہ سورہ حشر، سورۃ الحشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے نازل ہونے کا ایک خاص موقع تھا، وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں یہود کی ایک بڑی آبادی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم امن و امان سے رہیں گے، اور اگر اتفاق سے مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھا، نفرت تھی، اس لیے وہ آپ کے خلاف چپکے سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان لوگوں نے خفیہ طور پر مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تعلقات رکھا ہوا تھا، اور موقع بموقع وہ مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں کو اکساتے رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک سردار نے جا کر ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ جس کا نام تھا بنو نذیر، جو مدینے میں آباد تھا، آپ علیہ السلام معاہدے کی شرائط کے مطابق ان پر عمل کرانے کے لیے مدینہ منورہ کے اس قبیلے کے پاس، جس کا نام بنو نذیر کہلاتا ہے، آپ تشریف لے گئے۔
ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو ایسی جگہ بٹھایا جائے کہ اوپر سے کوئی پتھر العیاذ باللہ گرا دیں اور آپ شہید ہو جائیں۔ چنانچہ آپ کو ایسی جگہ بٹھا تو دیا گیا، لیکن اللہ نے وحی بھیج دی اور آپ کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا کہ یہ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ بیٹھے ہیں اور پتھر گرا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد چونکہ بار بار سازشیں ہو رہی تھیں مسلمانوں کے خلاف، آپ نے اس واقعے کے بعد بنو نذیر کے پاس جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا پیغام بھیجا کہ دیکھو بہت ہو گیا، اب معاہدہ ختم، اور 10 دن کی آپ نے ایک مدت متعین کی کہ تم لوگ اس مدت کے اندر اندر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ کچھ منافقین نے جا کر مدینہ کے ان یہودیوں کو، بنو نذیر کو جا کر ورغلایا کہ تم لوگ ڈٹے رہنا، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی مدت کو متعین ہونے کے بعد، اور جب وہ مدت پوری ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں، تم یہ چھوڑ دو، یہ علاقہ اب خالی کر دو، اس لیے کہ پے در پہ تم نے معاہدے کے خلاف کیا ہے۔ ہاں ہم تمہارے اوپر احسان یہ کرتے ہیں کہ اپنے سامان جتنا لے جا سکو، اپنی دولت اپنے ساتھ لے جاؤ سوائے ہتھیاروں کے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ یہودی جب مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے گھر کی چوکھٹوں کو بھی وہاں سے نکال کر لے جا رہے تھے۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کی دوسری آیت میں حشر کے معنی آ رہے ہیں۔ حشر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا جس کے معنی ہے جمع کرنا۔ تو اس مراد یہ ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب یہودی اپنے سامان کو جمع کر رہے تھے اور لے جانے کے لیے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ کو اللہ نے یہودیوں سے خالی فرمایا اور اسلام کا غلبہ فرمایا۔ اس پس منظر میں سورہ حشر نازل ہوئی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔
اللہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا، یعنی مسلمانوں کو ان سے جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ آپ نے جیسے ہی ان کا محاصرہ فرمایا وہ قابو میں آ گئے، اور اس طرح قابو میں آئے کہ اپنے گھروں کی چیزوں کو جمع کرنے لگے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے، ان کے باغات، عیش و عشرت کے سامان ان کے بہت تھے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ مدینہ کو خالی کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مضبوط قلعوں کے مالک تھے، لیکن وقت آ گیا، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہ تھا۔ اس طرح سے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ لڑائی کی نوبت بھی نہ آئی اور جنگ بھی جیت گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کس طرح رعب ڈال دیا؟ کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اتنا رعب ڈال دیا مسلمانوں کا اللہ نے کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے، چوکھٹے اتار رہے ہیں، سامان نکال رہے ہیں، وہاں سے اس جگہ کو خالی کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے، کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی جتنا مال لے جا سکو لے جاؤ، اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہر طرح کی قوت آباد کرنا، حفاظت کرنا، کسی کو جگہ سے نکالنا، اس پورے واقعے میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لہذا اے آنکھ والو اس واقعے کے اندر عبرت ہے، عبرت حاصل کرو۔ بادشاہت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، اللہ جس کو طاقت دینا چاہے آباد وہ ہوتا ہے، جس کو اجاڑنا چاہے اجڑتا وہ ہے۔ پورے واقعے کی طرف اللہ نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا، عبرت حاصل کرنے والو اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان